بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ جی ناظرین، نور العزا ہماری کتاب جاری و ساری ہے۔ آج ہم سبق نمبر 34 پڑھیں گے۔ بہت ہی زبردست سبق ہے، باب الامامتی، امامت کا بیان، امامت کا باب۔ تو اس کے اندر چند چیزیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ جس نے امامت کروانی ہے، جو امام بن رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے کیا چیزیں ہیں، کیا شرائط ہیں، کن شرائط کی وجہ سے مطلب امامت بندہ اہل ہو جاتا ہے، تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ عز و جل ہم آج سیکھیں گے۔ تو اپنی کتاب جو آپ کے پاس آیا تو اس کے اوپر نا یہ جو میں عرض کرتا چلو جاؤں تو ان کو آپ نوٹ کرتے چلے جائیں، مطلب گنتی وائز ہے نا، مطلب 14 چیزیں آگے آئیں گی اور 6 چیزیں علیحدہ ہیں، تو ان کو لکھتے چلے جائیں گے تو آپ کو یاد کرنے میں آسانی رہے گی۔ اب جماعت کی فضیلتیں آپ نے سنی ہوں گی، ٹھیک ہے، کہ 25 درجے زیادہ ثواب ملتا ہے، 27 درجے کی بھی روایت ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح اس کی فضائل و برکات موجود ہیں جماعت میں شامل ہونے کے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر امامت کروانا اس کے مسائل ہوں گے، تو آج کا جو ہمارا سبق ہے اس کو شروع کرتے ہیں۔ تو اب نیچے پھر انہوں نے مزید حاشیے میں لکھا ہے کہ امامت کی جو حکم کیا ہے، ٹھیک ہے، جس طرح یہ ابھی سبق میں بھی آئے گا تو اس کے تحت میں عرض کرتا ہوں کہ ہی افضل من الاذان، کہتے ہیں یہ جو امامت ہے یہ اذان سے افضل ہے، ٹھیک ہے، افضل ہے، مطلب اذان کے لیے سرکار نے اپنے صحابہ کی ڈیوٹیاں لگائیں، ٹھیک ہے۔ اب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مشہور یہی ہے جو عوام میں ہے کہ آپ مؤذن ہیں، تو آپ بھی مؤذن ہیں لیکن آپ ہی مؤذن نہیں ہیں، مطلب یہ ہے کہ آپ بھی مؤذن تو ہیں سرکار کے، لیکن سرکار کے مؤذن آپ کے علاوہ 5-6 اور بھی ہیں، ٹوٹل غالباً ایک روایت کے اندر 6 صحابہ کا مطلب ملتا ہے کہ 6 صحابہ جو سرکار کے وہ مؤذنین ہوتے تھے۔ تو بہرحال یہ جو اذان کے لیے سرکار نے مقرر فرمایا اور حضور علیہ السلام کے بعد خلفائے راشدین، ٹھیک ہے، انہوں نے بھی یہ امامت سر انجام دی، تو اس طرح یہ افضل عمل ٹھہرا۔ تو کہتے ہیں وَالصَّلَاةُ بِالْجَمَاعَةِ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ الْأَحْرَارِ بِلَا عُذْرٍ، نماز جماعت کے ساتھ یہ مردوں کے لیے، اور مردوں میں سے بھی وہ الاحرار یعنی جو آزاد ہیں، آزاد مردوں کے لیے یہ سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے، بلا عذر، بغیر عذر کے، یعنی عذر ہے تو رخصتیں مل جائیں گی، جیسا کہ انشاءاللہ اگلا جو سبق انشاءاللہ سبق نمبر 35 کے اندر وہ انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے کہ جن سے بندے کو رخصت مل جاتی ہے، یسقط حضور الجماعت، یعنی جماعت ساکت ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال اب فی زمانہ جو لوگ ہیں تو یہ سارے آزاد ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے زمانے میں ہوا کرتے تھے کہ غلام بکا کرتے تھے تو وہ پھر غلام ہوتے تھے اور پھر وہ مطلب جماعت وغیرہ کے معاملات ان پر نہیں ہوا کرتے تھے۔ تو یہاں پر آزاد سے مراد فی الحال جو آج کل سارے آزاد مرد ہیں وہ سب اس میں شامل ہو جائیں گے مسلمان۔ تو بہرحال اب سنت موقدہ، جو سنت لفظ ہے نا یہاں پر، تو یہاں پر سنت موقدہ ہے، اور دوسرا یہ کہ نیچے حاشیہ در حاشیہ جو ہے تو یہاں پر انہوں نے لکھا ہے کہ جو اس کا حکم ہے نا تو اس کے بارے میں 6 اقوال ہیں، تو میں عرض کر دیتا ہوں۔ نمبر 1 ہے فرض عین، نمبر 2 فرض کفایہ، نمبر 3 واجب عین، نمبر 4 واجب کفایہ، نمبر 5 سنت مؤکدہ، اور نمبر 6 ہے مستحبہ، ٹھیک ہے، یعنی یہ مستحب ہے۔ بہرحال یہ 6 اقوال ہیں جن میں سے آپ اسی حاشیے میں آخر میں جائیں گے نا تو نیچے لکھا ہوا ہے الجماعت واجبۃ علی المعتمد او قریبۃ من الوجوب علی المشہور، یعنی معتمد جو ایک قول ہے اس کے مطابق یہ واجب ہے، اور مشہور جو قول ہے اس میں ہے کہ واجب کے قریب ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ مطلب میں نے عرض کر دیا کہ اس کے جو مختلف اقوال ہیں، تو مشہور جو آپ کو نیچے میں نے عرض کیا۔ اچھا آگے ہے وشروط صحت الامامۃ للرجال الاصحاء 6 اشیاء، مردوں کے لیے، مردوں میں سے بھی اصحاء کی قید لگا دی کہ صحیح یعنی جو معذور نہیں ہے، تندرست مردوں کے لیے جو امامت کی صحت کی شرائط ہیں وہ کتنی ہیں؟ کہتے ہیں 6 اشیاء، وہ 6 چیزیں ہیں، یعنی 6 شرائط ہیں۔ اب وہ شرائط کون سی ہیں آگے وہ بیان کریں گے۔ الاسلام، اب اسلام، اسلامی، اسلام تینوں طرح اس کا اعراب پڑھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب یہاں پر اسلامی پڑھیں گے تو اشیاء سے مطلب اس کو بنا دیں گے بدل، ٹھیک ہے،
اسی طرح اگر مرفوع پڑھیں گے تو پھر آ جائے گا احدھا، یعنی 6 چیزوں میں سے ایک اسلام، والثانیھا، ٹھیک ہے، البلوغ. تو اس طرح پھر ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ اس کا مبتدا نکالیں گے اور اس کو خبر بنا دیں گے، اور اس کو منصوب جب پڑھیں گے تو پھر بنا دیں گے پیچھے فعل نکالیں گے، اعنی، یعنی میری مراد 6 چیزوں میں سے اسلام بھی ہے، بلوغ بھی ہے، عقل بھی ہے، یعنی اس طرح کی ساری چیزیں گنوا دیں گے تو مفعول بنانے کی صورت میں. ٹھیک ہے، تو اس طرح یہ 3 طرح اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو بہرحال اسلام یعنی مسلمان ہونا یہ بھی شرط ہے، والبلوغ اور بالغ ہونا. ٹھیک ہے، پھر بالغ کی مرد کے لیے جو عمریں ہیں اس کے اندر بھی اختلاف ہے، تو وہ آپ نے پیچھے سن لیا، مزید انشاءاللہ آگے اس کی ڈیٹیل آئے گی. والعقل، اور عقل ہونا یعنی عاقل ہونا. اب عقل پیچھے جو بلوغ تھا تو بلوغ کی وجہ یہ ہے کہ لِأَنَّ صَلَاةَ الصِّبْيِ نفل، کیونکہ بچے کی جو نماز ہوتی ہے وہ نفل ہوتی ہے، یعنی جو بالغ نہیں ہے، نابالغ ہے، کیونکہ اس پر قلم بھی جاری نہیں ہے تو اس کے جو مسائل ہوں گے، نیکیاں وغیرہ ہوں گی تو وہ نفل کے تحت آئیں گی نا. تو اب اگر بچہ نابالغ نماز پڑھا رہا ہے تو پھر یہ مطلب اس کی گویا کہ نفل ہے، اور پیچھے جو نماز پڑھ رہے ہیں فرائض تو ان کی تو گویا کہ نماز ہوگی نہیں، کہ جس طرح آگے والی شرائط میں بھی آ رہا ہے نا کہ امام جو ہے وہ ادنا درجہ میں نہ ہو، اعلیٰ درجے میں ہونا چاہیے. اس کی وضاحت انشاءاللہ میں آگے کرتا ہوں. تو یہاں پر پھر یہ خرابی لازم آئے گی. اور دوسرا رہا یہاں پر ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں اب فی زمانہ ٹرینڈ ہے ماشاءاللہ الحمدللہ کہ بچے بہت جلدی حفظ کر لیتے ہیں الحمدللہ قرآن پاک. تو پھر ان کو قرآن پاک جو پڑھاتے ہیں، تراویح پڑھاتے ہیں، تو ماہ رمضان شریف میں ان کو امام بنا دیا جاتا ہے، حالانکہ وہ نابالغ ہوتے ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا، دیکھا نہیں تو پھر سنا تو ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے بچے، ٹھیک ہے، نابالغ ہوتے ہیں تو وہ تراویح پڑھا رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پر یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے، اور پھر ان کی نمازوں کا کیا بنتا ہے وہ آپ کے سامنے ہوگا. والعقل، اور عقل ہونا، ٹھیک ہے، عاقل ہونا، یہ بھی نماز کی جو امامت ہے اس کے لیے یہ درست ان کو صحت کے لیے شرط قرار دیا. نمبر 4 والذکورۃ، ٹھیک ہے، مذکر ہونا یعنی مرد ہونا، ٹھیک ہے، مؤنث نہ ہونا، یعنی عورت امام نہیں بن سکتی. اچھا، اسی طرح جو چیزیں مؤنث نکلی، اسی طرح نیچے حاشیے میں انہوں نے خنثیٰ بھی لکھا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری. تو آگے نمبر 5 والقراءۃ، اور قراءت ہونا، ٹھیک ہے، قراءت پر قادر ہونا یہ بھی اس کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو پھر اس کی مقدار کتنی ہو کتنی نہیں ہو تو یہ الگ بات ہے. بہرحال یہاں پر شرائط کیا ہے، قراءت ہونا، ٹھیک ہے، قراءت پر قادر ہونا. والسلامت، اور چھٹی اور آخری شرط کیا ہے صحت امامت کے لیے، کہ سلامت ہونا من الاعذار، یعنی جو بھی امام بن رہا ہے تو اس کا ان عذروں سے، یہ جو اعذار ہیں، عذر ہیں، تو ان سے سلامت ہونا. تو اب وہ عذر کون سے ہیں؟ کاف سے آگے مثالیں دے رہے ہیں. کہتے ہیں کر رعافی، جیسے نکسیر پھٹنا، مطلب نکسیر کہتے ہیں یہ ناک سے مطلب خون بہنا. ٹھیک ہے، تو اس کی بھی بیماری وغیرہ کی صورت بن جاتی ہے. تو نکسیر، اور اسی طرح کہتے ہیں والفعفا، فعفا کہتے ہیں ان کو، نیچے حاشیے میں انہوں نے لکھا ہوا ہے بتکرار الفائی، یعنی بندہ کوئی گفتگو کرتا ہے اس میں فا نہیں بھی آتا نا تو اس کے منہ سے فا نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے، و تم تاماتی، اور تم تاما کہتے ہیں بتکرار تائی فلا یتکلم الا به، مطلب یہ کہ جب بھی بولتا ہے تو اس کے تکلم میں، اس کے کلام میں تا نکل آتی ہے ایسے ہی بدو بدی. ٹھیک ہے، جس طرح فا ہے اسی طرح، یعنی ایک مرض ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ یہ ہی حروف ہوں، مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی مطلب اس کا جو لفظ اس نے بولا ہے تو کوئی خراب ہو جاتا ہے کسی وجہ سے، جس کی وجہ سے اس کا معنی خراب ہو جاتا ہے. تو یہاں پر وہی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کوئی بھی ایسی خرابی، ٹھیک ہے، یہاں پر تو 3-4 انہوں نے مثالیں دی ہیں، جس طرح آگے ایک لہذا اور آ رہا ہے واللسغی، اور لسغ سے سلامت ہونا. ٹھیک ہے، نکسیر سے، فعفا سے، تمتاما، اور لسغ. لسغ کسے کہتے ہیں اس کا بھی انہوں نے نیچے وضاحت کی ہے کہ تحرک اللسان من السین الى الثاء ومن الراء الى الغین، یعنی زبان کا حرکت کرنا سین سے سا کی طرف، را سے غین کی طرف، یعنی بولنا سین چاہتا تھا سا ہو جاتی ہے، را بولنا چاہتا تھا غین ہو جاتی ہے. تو اسی طرح مزید آپ مثالیں لگا سکتے ہیں کہ بولنا کچھ چاہتا ہے ہو کچھ جاتا ہے. تو اس طرح کا اگر کوئی بندہ ہے تو وہ امام نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے، اور کون سی چیزیں؟ وفقدی شرطن، وفقدی اس کا عطف اسی پر ہوگا تو عبارت نکالیں گے وسلامت من فقد شرط، اور شرط کے فقدان سے، یعنی شرط کا نہ پایا جانا.
تو اس سے بھی اس کا سلامت ہونا. شرط کا پایا جانا نہ پایا جانا, اور شرطیں کون سی ہیں؟ کہتے ہیں جیسے طہارت, یعنی جو شروع میں آپ نے سبق میں پڑھی نا نماز کے تحت چیزیں, تو کہتے ہیں ان شرطوں میں سے کوئی شرط نہ ہو تو اس سے بھی سلامت ہونا, جیسے طہارت, ستر عورت, ٹھیک ہے. اسی طرح اب یہاں تک یہ ہوئی. اب آگے جو بیان کر رہے ہیں تو وہ ہے اقتداء کی جو شرائط ہیں, ٹھیک ہے. وشروط صحت الاقتداء 14 شیئا, اقتداء کی صحت کے لیے جو شرطیں ہیں کہتے ہیں وہ 14 چیزیں ہیں. شیئن تقریباً, ٹھیک ہے, تقریباً یہ 14 چیزیں ہیں. تو اب ان کو میں گنتی وار آپ کو لکھواتا چلوں گا, تو ان کو آپ مینیج کرتے جائیے گا اپنی کتاب پر. تو بہرحال نمبر 1 ہے نیت المقتدی المتابعۃ مقارنۃ لتحریمتہ, مقتدی کی نیت کرنا, یعنی مقتدی جو ہے, جس طرح مثال کے طور میں نماز پڑھ رہا ہوں امام کے پیچھے, تو میرا نیت کرنا, مقتدی کا نیت کرنا, کس کی نیت کرنا؟ المتابعۃ, متابعت کی, ٹھیک ہے. یہ اس کا بنے گا مفعول. تو متابعت کی نیت کرنا مقتدی کا, کیسی مطابقت کہتے ہیں؟ جو ملی ہوئی ہو لتحریماتہ ہی, اس کی تحریمہ کے ساتھ, یعنی لتحریماتہ ہی کی جو ضمیر ہے یہ اسی مقتدی کی طرف آئے گی. یعنی میں جو امامت کی نیت کر رہا ہوں تو میری نیت کرنا اور میرا جو تحریمہ ہے تو یہ ملا ہونا چاہیے. یعنی اب میں امام کے پیچھے کھڑا ہوں تو یوں میں نے کہنا کہ پیچھے اس امام کے, ٹھیک ہے, یہ نیت میں نے ابھی دل میں کی, زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے, دل میں نیت ہونا چاہیے. یعنی یہ دل میں نیت ہو کہ میں اس امام کے پیچھے یہ ظہر کی نماز پڑھنے لگا ہوں, تو یہ نیت دل میں بیٹھی, فوراً میں نے ساتھ میں یہ اللہ اکبر کہہ دیا. تو یہاں اس کا مراد یہی ہے جو میں نے عرض کیا. اچھا, یہ نمبر 1. نمبر 2 ہے ونیت الرجل الامامۃ, آدمی کا نیت کرنا امامت کا, یعنی جو امام ہے تو اس کا امامت کی نیت کرنا شرط ہے لصحت اقتداء النساء بہ. کس کی شرط ہے؟ کہتے ہیں عورتوں کی اقتداء کی صحت کے لیے یہ شرط ہے. مطلب یہ ہے کہ امام کے پیچھے, امام کو پتہ ہے کہ میرے پیچھے عورتیں بھی ہیں, ٹھیک ہے, مطلب جنہوں نے جماعت پڑھی, مثال تو جمعہ وغیرہ میں زیادہ تر عموماً ہوتا ہے, یا بڑی رات جب آتی ہے تو وہ نفل وغیرہ جو شب قدر ہو گیا, ٹھیک ہے, شب معراج وغیرہ اس طرح کا عموماً زیادہ تر انہی دنوں میں ہوتا ہے. بہرحال جمعہ وغیرہ اگر ہے تو امام صاحب کو پتہ ہے کہ اگر مطلب اس پردے کی صورت میں عورتیں ہیں, ٹھیک ہے, تو اب اگر وہ نیت نہیں کرے گا تو ان کی نماز مطلب جماعت کے ساتھ نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہی بیان کر رہے ہیں کہ آدمی کا امامت کی نیت کرنا یہ عورتوں کی اقتداء کے لیے, اس کی صحت کے لیے شرط ہے. اگر نیت نہیں کرے گا کہ میرے پیچھے یہ مقتدیوں میں سے مطلب عورتیں بھی ہیں تو ان کی نماز نہیں ہوگی, جماعت نہیں ہوگی. وتقدم الامامی, نمبر 3, امام کا مقدم ہونا, آگے ہونا, بعاقبہ عن المأمومی, مأموم کہتے ہیں مقتدی کو, تو مقتدی سے اپنی ایڑی, عاقب کہتے ہیں ایڑی کو, مأموم یعنی مقتدی سے اپنی ایڑی کے ساتھ امام کا مقدم ہونا, ٹھیک ہے. ایڑی کی کیا اس لیے لگائی کہ مطلب مین یہی ہوتا ہے نا, تو اب انگلی یا پاؤں جتنا مرضی بڑا ہو, ٹھیک ہے, مطلب مقتدی کا پاؤں بڑا ہے, انگلیاں بڑی ہیں, تو اب پاؤں کی انگلیاں اور آگے والا اگرچہ امام کے پاؤں سے آگے نکل جائے اس کا نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کا جو امام کا جو پیچھے ایڑی ہے, پیچھے والا حصہ ہے, وہ آگے ہونا چاہیے کچھ نہ کچھ, تاکہ امام کا اور اس کا تھوڑا سا یہ مقتدی اور امام والا معاملہ رہے. تو آگے بیان فرماتے ہیں کہ نمبر 4 وَأَلَّا يَكُونَ, اب یہاں پر اللہ آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ ان لا, یہ علیحدہ علیحدہ تھا, تو پھر اس کو آپ نے دیکھا جو ہے وہ اکٹھا لکھا ہوا ہے, تو یہ آگے بھی آئے گا چند جگہوں پر, تو یہ ان لا ہی ہے, ٹھیک ہے, علیحدہ علیحدہ. کیا ہے اس کی صورت؟ کہتے ہیں وَأَلَّا يَكُونَ, یہ کہ نہ ہو, ٹھیک ہے. اب یکون کا جو اسم ہے وہ بنے گا امام, الامام, آپ نیچے بھی دیکھ رہے ہوں گے کتاب میں, تو مطلب وَأَلَّا يَكُونَ الْإِمَامُ, کہ امام نہ ہو, ادنا حالا من المأموم, یعنی امام کی حالت ماموم سے ادنا نہ ہو, ٹھیک ہے. اس کی کیا مثالیں ہیں؟ آگے کہتے ہیں جیسے مطلب متنفلاً, یعنی نفل پڑھ رہا ہو اور مقتدی فرض پڑھ رہا ہو, یعنی جو امام جماعت کرا رہا ہے وہ نفلوں کی جماعت کرا رہا ہے, ٹھیک ہے, اور پیچھے جو مقتدی ہے جناب اس نے جناب فرضوں کی نیت کر لیا, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. دوسری صورت یہ ہے کہ امام معذور ہو اور مقتدی جناب صحیح ہو, ٹھیک ہے. معذور سے مراد وہ شرعی معذور جو بھی پیچھے باتیں ہوئی. تو اسی طرح وہ جو پیچھے معذور والی بات تھی تو وہاں پر یہ عرض کرنا تھا کہ جو نابینا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو اب وہ حافظ قرآن ہے, عالم دین ہے,
تو وہ کوئی اس کا عذر نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو شرعی عذر ہوتے ہیں اس کو عذر میں شمار نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر جو امام اعلیٰ حالت میں ہونا چاہیے یا برابر حالت میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، ادنا حالت میں نہ ہو، تو یہ بھی اقتداء کی صحت کے لیے شرط ہے۔ نمبر 5 وَأَلَّا يَكُونَ الْإِمَامُ مُصَلِّيًا فَرْدًا غَيْرَ فَرْدِهِ۔ نمبر 5 کہتے ہیں کہ امام نہ ہو نمازی، یعنی امام فرض نماز پڑھنے والا نہ ہو جو کہ فرض ہو غیر فردی ہی جو ہیزمی جائے گی مقتدی کی طرف، یعنی امام ایسی فرض نماز پڑھنے والا نہ ہو جو مقتدی کی فرض کا غیر ہو، ٹھیک ہے، یعنی نماز کے لیے جو امام ہے یہ پڑھ رہا ہے سامنے ظہر کی نماز اور مقتدی جناب عصر کی نیت کر رہا ہے یا کوئی اور نیت کر رہا ہے، تو اس طرح نہیں ہوگا، بلکہ جو امام پڑھ رہا ہے تو اس دونوں کی نیت اور نماز جو ہے فرض ہے وہ بھی ایک ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، فرض نمازوں کی وقتی۔ اور چھٹی صورت کہتے ہیں، چھٹی شرط یہ ہے کہ اللہ یکون مقیما لمسافر بعد الوقت فی رباعیۃ ولا مسبوقا۔ اب یہ تھوڑا سا مسئلہ آپ نے توجہ سے سمجھنا ہے، اور یہ کہ امام نہ ہو، یہ کہ امام نہ ہو، کیا نہ ہو، مقیماً اور مسبوقاً، ٹھیک ہے، مقیم اور آخر میں جو لکھا ہوا ہے نا مسبوق، ان دونوں کا آپ نے تعلق ساتھ میں جوڑنا ہے۔ اور پہلے سمجھیں مقیم کو کہ امام مقیم نہ ہو مسافر کے لیے وقت کے بعد 4 رکعتوں والی نماز میں۔ اب اس کو سمجھنے سے پہلے آپ ایک مسئلہ سمجھیں، مسافر جہاں پر بھی آئے گا جو فقہ کی کتابوں میں، تو وہاں پر چاہے روزے کی بات ہو رہی ہو، چاہے نماز کی بات ہو رہی ہو یا دیگر مسائل ہوں، تو وہاں پر مسافر شرعی مراد ہوتا ہے جو کم از کم 92 کلومیٹر فی زمانہ جو ہیں، تو اتنا سفر کرنے کا ارادہ اس کا ہو، ٹھیک ہے، دیگر اس کے پھر دیگر مسائل بھی ہیں۔ تو اب ایسا مسافر اگر راستے میں سفر کی حالت میں مقیم امام ہے، مثال کے طور پر لاہور جاتا ہے اور لاہور مطلب اپنی شرعی سفر ہے اس کا، تو وہاں پر اگر نماز پڑھتا ہے ظہر کی نماز 4 رکعت والی، تو اب ظہر کی اس کے ذمے تو مسافر کے ذمے تھی کہ 2 پڑھنی ہے، لیکن اس کو اب مل گئی ہے جماعت، اور جماعت کروانے والا ہے امام مقیم۔ اب یہ امام کے ساتھ جب پڑھے گا تو یہ 4 ہی پڑھے گا، اگرچہ یہ شریف جو مسافر ہے لیکن امام کے پیچھے ہے اور وہ مقیم ہے، تو اب یہ 2 کی بجائے 4 پڑھے گا امام کے پیچھے۔ اب چاہے 4 رکعتوں کو یہ پالے امام کے ساتھ، یعنی شروع میں ہی مل جائے 4 رکعتیں مل جائیں، یا پھر یہ 2 رکعتیں امام کے ساتھ پاتا ہے اور پھر 2 اپنی پوری کرے گا کھڑے ہو گئے، ٹھیک ہے، یعنی پھر بھی یہ 4 ہی پڑھے گا۔ اب اسی مسئلے کو سمجھنے کے بعد اب سمجھیں کہ وقت گزر گیا ہے، ٹھیک ہے، وقت گزر گیا ہے، اب قضا نماز ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، قضا کی جماعت ہو رہی ہے، تو اب یہ شامل ہوگا، تو اس کو اب اجازت نہیں ہے۔ یہی یہاں پر مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ وہ اللہ یکون مقیما، یہ امام مقیم نہ ہو مسافر کے لیے وقت کے بعد 4 رکعت والی نماز میں، کیونکہ وقت کے اندر اندر امام جو مسافر ہوتا ہے تو وہ رکعتوں کو آگے پیچھے کر سکتا ہے، جس طرح کہ میں نے بھی سمجھایا نا آپ کو کہ وقت کے اندر جماعت کے ساتھ شامل ہوا اور مقیم ہے تو وہ 4 رکعت ہو جائے گی، حالانکہ 2 اس کے ذمہ تھی، لیکن جیسے ہی وقت گزر گیا تو اب یہ چینجنگ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، اب یہ اس کے لیے 2 ہی ضروری ہوں گی، اگر اس کا الٹ کرے گا تو اس کو مطلب یہ ناجائز صورت بن جائے گی۔ اب یہ امام کی صورت میں تھا۔ دوسرا اب اگلے مسئلے کو جوڑیں اس کے ساتھ کہ ولا مسبوقا، نہ ہی امام مسبوق ہو، مطلب مسبوق کہتے ہیں کہ جس کی خود کی 1 رکعت رہتی ہو یا اس طرح زیادہ رہتی ہو، مطلب اس نے جماعت کے ساتھ پیچھے پڑھی تو اس کی ابھی 1 آدھی رہتی ہے نماز، تو اس کے پیچھے کوئی اور مسافر وغیرہ جماعت میں شامل ہو جائے اس کے پیچھے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ پیچھے بھی آپ نے نمبر 4 کے تحت پڑھا کہ اس کی حالت ادنا نہ ہو امام سے، ٹھیک ہے، یہاں پر تو اس کی خود ادنا ہے نہیں، کیونکہ وہ خود مقتدی ہے، تو مقتدی کو یہ امام بنا رہا ہے، تو یہ صورت درست نہیں رہے گی، ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح مسئلہ ہے۔ آگے نمبر ہے 7 وَأَلَّا يَفْصِلَ بَيْنَ الْإِمَامُ وَالْمَأْمُومِ، کہتے ہیں امام اور معموم یعنی مقتدی کے درمیان فاصلہ نہ ہو، فرق نہ ہو، کس کا؟ کہتے ہیں صف من النساء، عورتوں کی کسی صف کا، ٹھیک ہے، یعنی درمیان میں کوئی صف نہ ہو جو عورتوں کی صف ہو، ٹھیک ہے۔ اور 8ویں ہے وَأَلَّا يَفْصِلَ، اور یہ کہ فاصلہ نہ ہو بین الامام والمأموم، یعنی امام اور مقتدی کے درمیان فاصلہ نہ ہو، کس کا؟ کہتے ہیں نہر، ایسی نہر کا، یمر فیہ الزورق، ایسی نہر کہ جس میں کشتیاں گزرتی ہوں، ٹھیک ہے،
زورق کشتیاں یہ نیا لفظ ہے، اس کا بھی انہوں نے حاشیے میں جواب دیا ہے کہ وَالزَّوْرَقُ نَوْءٌ مِّنَ السُّفُنِ الصِّغَارِ، یعنی یہ چھوٹی جو کشتیاں ہوتی ہیں یہ اس کی ہی ایک قسم ہے زورق۔ اچھا نمبر 9 کہتے ہیں وَلَا طَرِيقٌ، نہ نہر ہو، اور آگے نویں جو صورت ہے کہ نہ اس میں راستہ ہو۔ طریق راستے کو بولتے ہیں، تو کیسا راستہ کہتے ہیں تَمُرُّ فِيهِ الْعَجَلَةُ، جس میں عجلہ کہتے ہیں کشتیاں جو گاڑی۔ اب گاڑی سے مراد کون سی گاڑی ہے اس کا بھی انہوں نے حاشیے میں نیچے لکھا ہوا ہے کہ العجلۃ آلۃ یجرھا الثور، یعنی ایسی گاڑی ہوتی ہے یا ایسا آلہ ہوتا ہے جس کو ثور یعنی بیل کھینچتا ہے، یعنی بیل گاڑی سے مراد ہے بیل گاڑی، یعنی جس سے ایسا راستہ جس سے بیل گاڑی گزر سکے، تو یہ بھی معنی ہوگی اقدار سے۔ تو مطلب ان کی علت یہی ہے کہ اگر ایسا راستہ ہے تو دیکھنے والے کو لگے گا کہ مطلب دیکھنے والے سمجھے گا کہ یہ جماعت میں نہیں ہے بلکہ یہ کوئی علیحدہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو یوں یہ اجنبیت پیدا کرتا ہے۔ تو یہ علت کی وجہ سے یہاں پر ان کو بیان کیا کہ ایسا یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے درمیان میں۔ اور کون سی نہیں ہونی چاہیے کہتے ہیں ولا حائط، اور نہ دیوار ہونی چاہیے۔ کیسی دیوار کہتے ہیں ایسی دیوار یشتبہ، جس سے اشتباہ ہو جائے، معہ العلم، جس کی وجہ سے علم مشتبہ ہو جائے۔ کون سا علم؟ تو کہتے ہیں بانتقالات الامام، امام کے انتقالات کا جو علم ہے، یعنی امام رکوع میں جا رہا ہے، سجدے میں جا رہا ہے، تو یہ جو اس کا منتقل ہونا ہے، انتقال ہونا ہے، تو یہ منتقل ہونا کا جو علم ہے، جو مقتدی ہے اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا، اس کے علم میں نہیں آ رہا کہ اب امام کہاں پہنچ چکا ہے کہاں نہیں پہنچ چکا۔ تو اگر ایسی دیوار ہے جس سے یہ اشتباہ ہو جاتا ہے، مشتبہ ہو جاتی ہے یا پردہ بڑھ جاتا ہے اس کی، تو پھر کہتے ہیں یہ دیوار بھی نہیں ہونی چاہیے، یہ بھی مانے ہوگی۔ فَإِلَّمْ يَشْتَبِهْ، اب اگر مشتبہ نہیں ہوتا، اس کا تھوڑا سا بنا رہے ہیں صورت کہ صحیح ہو جائے نماز اس کی وجہ سے بھی، کہتے ہیں وَإِن لَمْ يَشْتَبِهْ، اور اگر مشتبہ نہ ہو اس کا علم، یعنی اس کے انتقالات کا، امام کے انتقالات کا، کہ امام اب رکوع میں جا رہا ہے، سجدے میں جا رہا ہے، تو اگر انتقال نہیں مطلب اشتباہ نہیں ہے، اور اس کی وجہ بھی بتا رہے ہیں کہ کس وجہ سے اشتباہ نہیں رہے، کہتے ہیں لِسَمَاعٍ، سننے کی وجہ سے، یعنی بندے کو آواز آ رہی ہے امام صاحب کی کہ رکوع میں اب مطلب جا رہا ہے، یا سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا، اس سے پتہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری صورتیں سماع کے ساتھ، یعنی سماعت یعنی سننے کے ساتھ، اور رؤیت یا رؤیت کی وجہ سے، یعنی کسی مطلب جو آگے والے صفحے ہیں تو یوں آگے والے کو دیکھتے ہیں، وہ آگے والے صف کو دیکھتے جائے، تو اس طرح بھی اگر ممکن ہے دوسرے کو دیکھنے کی وجہ سے نمازی کو، تو یہ بھی صورت کہتے ہیں کہ چل جائے گا۔ اچھا آگے کہتے ہیں صح الاقتداء فی صحیح، یعنی یہ پچھلی صورت کے ساتھ یہ ہے کہ اس صورت میں مطلب صحیح قول کے مطابق نماز کی اقتداء درست ہو جائے گی۔ نمبر 11 کہتے ہیں اللہ یکون الامام راکبا، اور یہ کہ امام راکب نہ ہو، یعنی سوار نہ ہو، اور والمقتدی راجلا، ٹھیک ہے، اور آدمی پیدل ہو، یعنی یہ صورت بھی نہیں ہونی چاہیے کہ امام ہو مطلب سوار ہو اور مقتدی پیدل ہو، ٹھیک ہے، تو کیونکہ اس صورت میں لگے گا کہ مطلب یہ اجنبیت، ٹھیک ہے، اور مکان ان کا الگ ہو جائے گا۔ اسی طرح آگے والی صورت 12ویں کہتے ہیں راکبن غیر دابت امامہ، ٹھیک ہے، لیکن مطلب سوار تو ہے، ٹھیک ہے، پچھلی صورت کا بالکل عکس ہے، آگے نمبر 12 ہے، پچھلی صورت تھی 11ویں کہ امام راکب ہو اور جو مقتدی ہے وہ پیدل ہو۔ اب اس کا آگے بیان کر رہے ہیں کہ اگر دونوں سواری پر ہیں تو پھر کیا ہوگا، ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں راکبن کہ امام راکب ہو، ٹھیک ہے، اور مقتدی بھی راکب ہو، لیکن فرق کیا ہے غیر دابت امامہ ہی، لیکن فرق یہ ہے کہ امام کا جو دابا کہتے ہیں چپائے کو، جانور، لیکن امام کا جو چپایا ہے، امام کی جو سواری ہے وہ اور ہے، اور جو راکب ہے اس کی جو مقتدی ہے اس کی غیر ہے، یعنی کوئی اور ہے۔ تو اس صورت میں بھی چونکہ وہ اجنبیت رہے گی، مکان الگ الگ رہے گا، تو لہٰذا یہ فرق لازم آنے کی وجہ سے درست نہیں ہوگی۔ نمبر 13 کہتے ہیں وَأَلَّا يَكُونَ فِي سَفِينَةٍ وَالْإِمَامُ فِي أُخْرَى غَيْرَ مُقْتَرِنَةٍ بِهَا، اور یہ کہ مقتدی کشتی میں نہ ہو اور امام دوسری، یعنی مقتدی ایک کشتی میں اور امام دوسری کشتی میں، جو کہ ساتھ میں یہ شرط لگا رہے ہیں جو کہ ملی ہوئی نہ ہو، ٹھیک ہے، بیہا، یعنی دونوں کشتیاں آپس میں بندھی ہوئی نہ ہو یا ملی ہوئی نہ ہو یا کسی بھی طرح ٹھہری ہوئی نہ ہو، رکی ہوئی نہ ہو، مطلب یہ قید لگائیے بندھی ہوئی ہونا، اگر بندھی ہوئی ہیں تو پھر وہ گویا کہ ایک ہی شکل میں ہو جائیں گی، ایک ہی مکان کے تحت ہو جائے گی، لیکن اگر بندھی ہوئی نہیں ہے اور امام ایک میں ہے، جو مقتدی ہے وہ دوسری میں ہے، تو اس طرح بھی درست نہیں ہوگا۔ آگے نمبر 14 وَأَلَّا يَعْلَمَ الْمُقْتَدِي مِنْ حَالِ إِمَامِهِ مُفْسِدًا فِي زَعْمِ الْمَأْمُومِ كَخُرُوجِ دَمٍ أَوْ كَيْءٍ لَمْ يُعِدْ بَعْدَهُ وُضُوءَهُ،
نمبر 14 کہ مقتدی کو علم نہ ہو، مقتدی نہ جانتا ہو اپنے امام کی حالت. کیسی حالت کہتے ہیں؟ جو کہ اس کے گمان میں فی زعم المأمومی، جو کہ مقتدی کے گمان میں فاسد کرنے والی ہو. جیسے کہتے ہیں خون کا نکلنا اور قے. لم یعید بعدہ، اور اس نے یعنی امام نے نہ اعادہ کیا ہو، ٹھیک ہے، لم یعید اعادہ نہ کیا ہو، نہ دہرایا ہو، یعنی دوبارہ وضو نہ کیا ہو اس کے بعد. اب اس کو یوں سمجھیں کہ جو مقتدی تھا تو مقتدی کے نزدیک جس طرح احناف ہے، ٹھیک ہے، تو احناف کے نزدیک وضو یا قے آیا، مطلب وضو کے دوران اگر خون نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے، جو بہنے والا ہو تو وہ بھی توڑ دیتا ہے. اسی طرح منہ بھر قے، ٹھیک ہے، اس کے جو مسائل ہیں تو ان سے مطلب وضو ٹوٹ جاتا ہے. اب ایسا مقتدی اس نے مطلب کسی بندے کو دیکھا، امام صاحب کو دیکھا کہ اس کا خون نکلا وضو کی حالت میں اور یا قے آئی منہ بھر، تو اس کا جناب وضو تو ٹوٹ گیا. اب اس نے وضو اس کے سامنے نہیں کیا، ٹھیک ہے، علیحدہ کیا ہو وہ الگ بات ہے. مطلب اس نے نہیں دیکھا کہ اس ٹوٹنے کے بعد اس نے وضو کیا ہو، پھر امام کے ساتھ یہ شامل ہو گیا. تو اب اسی کا یہاں کہہ رہے ہیں کہ اس کے بارے میں ایسی چیز کا گمان نہ ہو، اس کا حالت کا امام مطلب نہ جانتا ہو کہ جو مقتدی کے گمان میں توڑنے والی ہو. ٹھیک ہے، تو اب اگر یہ ایسی صورت ہے جو میں نے ابھی سمجھانے کی کوشش کی ہے تو اس کو یہ ماننے ہوگی، ٹھیک ہے، جماعت سے، کیونکہ اب اس کے نزدیک تو گویا کہ امام کی نماز نہیں ہو رہی تو پھر اس کی خود کی بھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو اس طرح اس کے ذہن میں جو ہے وہ ایسی صورت نہیں ہونی چاہیے کہ جو مفسد نماز ہو. ٹھیک ہے، اسی طرح یہ قے کے بارے میں بھی قیاس کر لیں، خون کے بارے میں بھی، دیگر اس کے جو مسائل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا آگے ہے چند مسائل بیان کریں گے کہ وصح اقداء متودع بمتیمم. متودی یعنی وضو کرنے والا، ٹھیک ہے، اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اسی طرح آگے بھی اس میں فاعل کا صیغے آ رہے ہیں. وضو کرنے والے کی اقتداء صحیح ہے. ٹھیک ہے، یعنی مقتدی جس طرح مثال کو میں وضو کرنے والا ہوں اور ایک بندہ تیمم کرنے والا ہے تو اس کے پیچھے میں نماز پڑھوں تو یہ صحیح ہو جائے گی. ٹھیک ہے، کہتے ہیں وصح اقداء متودع بمتیمم، وضو کرنے والے کی اقتداء کرنا صحیح ہے متیمم کی. ٹھیک ہے، اسی طرح آگے مسائل ہیں. وغاسلین، اور کس کی نماز کی اقتداء صحیح ہے؟ کہتے ہیں غسل دھونے والے کے، یعنی کسی نے پاؤں دھوئے ہیں، ٹھیک ہے، یا کسی پورا مطلب وضو کیا ہے اور ایسے بندے کا نماز میں اقتداء کرنا کس کی؟ بماسہن، جو مسح کرنے والا ہے. اب مسح کرنے والا ہے خواہ وہ مسح جو کرے خفن موزوں پر، ٹھیک ہے، او جبیرتن یا پٹی پر. ٹھیک ہے، اسی طرح دیگر کسی جگہ کو زخم ہے اور اس پر اس نے مسح کیا ہے دھونے والی جگہ پر تو پھر بھی اس کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے. اور کون سی چیزیں ہیں؟ کہتے ہیں وقائمین بقائدین، کھڑے ہونے والے کی بیٹھنے والے کے پیچھے نماز. ٹھیک ہے، یہ بھی درست ہے. ٹھیک ہے، اس پر انہوں نے نیچے حدیث مبارکہ بھی بیان فرمائی ہے. ٹھیک ہے، کہ حضور علیہ السلام نے بھی ہفتے کے دن ظہر کی نماز جو پڑھائی تھی، ٹھیک ہے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور صحابہ نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی. تو وہ آگے ہے وابی احدبا، اور احدب کی، یعنی کھڑا ہونے والا ہے تو بیٹھنے والے کی بھی کر سکتا ہے اور بھی احدب کی بھی کر سکتا ہے. احدب کہتے ہیں کبڑا، ٹھیک ہے، یعنی جس کا تھوڑا سا جھکاؤ ہوتا ہے جو کمر میں، ٹھیک ہے، یا کب جس کو کہتے ہیں، کبڑا اس کو بھی بولتے ہیں. تو اس کے پیچھے اگر نماز پڑھتا ہے تو اس کی بھی نماز اس کے پیچھے بھی ہو جائے گی. اب اس میں تھوڑا سا اختلاف حاشیے میں انہوں نے لکھا ہوا ہے. تو جو یہاں پر مسئلہ ہے وہ ہے کہ رکوع کی حد تک نہ ہو، کبڑا ہو لیکن تھوڑا سا رکوع سے اوپر ہو، یعنی تھوڑا سا اس کا کمر جو رکوع سے مطلب اوپر ہو، تب اس صورت میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب اگر رکوع کی صورت میں اگر رکوع جتنا اس کا مقدار ہے کبڑے کی تو پھر کیا ہوگی؟ تو پھر اس کے اندر اختلاف ہے. تو امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور دیگر جو ائمہ ہیں ان کے نزدیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ معذور ہے، اس میں اس کا اپنا تو قصور ہے نہیں. اسی طرح آگے کہتے ہیں کہ ومؤمن بمثلہ، اشارہ کرنے والے کی اپنی مثل کے، یعنی ایک بندہ اشارہ کرنے والا ہے، مطلب مریض ہے، کوئی اشارہ مطلب کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا، تو اسی طرح اگر کوئی اور اسی طرح کا مریض ہے، ایسی حالت والا ہے، تو اس کے پیچھے بھی اس کی نماز درست ہو جائے گی. اچھا آگے کہتے ہیں ومتنفلین بمفترضین، فرض پڑھنے والے کے پیچھے نفل پڑھنے والے کی نماز ہو جائے گی. مثال کے طور پر ظہر نماز ہے تو ظہر ایک بندہ پڑھ چکا ہے، بعد میں پتہ چلا کہ جماعت کھڑی ہو گئی ہے، تو اب اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ مسجد سے جائے نہ بلکہ شامل ہو جائے. ٹھیک ہے، جماعت میں شامل ہو جائے تاکہ لوگ یہ گمان نہ کریں گے یار یہ نماز کا کتنا مطلب اس کو شیطان نے بکایا ہوا ہے کہ نماز جماعت کھڑی ہو چکی ہے، مسجد سے باہر جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال اس میں تھوڑا سا دیگر مسائل بھی ہیں کہ کس نماز میں جا سکتا ہے کس میں نہیں جا سکتا. تو ظہر کی نماز بہرحال وہ پڑھ لے تاکہ کیونکہ اس ظہر کے بعد مطلب نفل پڑھنا جائز ہو جاتا ہے، جائز ہی ہوتا ہے، جس طرح شامل ہو جائے. وَإِن ظَهَرَ بُطْلَانُ صَلَاةِ إِمَامِهِ أَعَادَ،
اگر امام کی نماز کا باطل ہونا ظاہر ہو جائے، یعنی امام کو پتہ چل گیا کہ اب اس کی دو صورتیں ہیں، چاہے امام کو نماز کے دوران پتہ چلے کہ میں فلاں وجہ سے میری نماز مطلب یہ نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، مطلب کوئی شرط رہ گئی ہے یا کوئی رکن رہ گیا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر وہ اس طرح کی صورت بنتی ہے تو نماز کے دوران ہی مطلب گویا کہ نماز تو ہو نہیں رہی تو دوبارہ وہاں پر ہی نماز کو کلیئر کر لے، ٹھیک ہے، جو بھی کمی کوتاہی رہتی تھی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ نماز وغیرہ پڑھا رہی، سب چلے گئے، تو اب اگر پتہ چلا تو پھر کیا ہے، تو پھر کہتے ہیں وَيَلْزَمُ الْإِمَامَ إِعْلَالُ الْقَوْمِ، قوم کو بتانا، قوم کو خبر دینا، اطلاع دینا امام پر لازم ہے، ٹھیک ہے، بِعَادَةِ صَلَاتِهِمْ، ان کے نماز کے اعادہ کا، بالقدر الممکن فی المختار، یعنی مختار قول کے مطابق جس قدر ممکن ہو سکے تو لوگوں کو خبر دینا یہ امام پر لازم ہوگا کہ بھائی اپنی نماز دہرا لیں، ٹھیک ہے۔ یہ دو صورتیں ہیں، نماز کے اندر ہو تو پھر وہ الگ اس کا ادا اسی وقت کر لے، اور اگر چلے گئے ہیں آگے پیچھے ہو گئے ہیں تو پھر اس کو مطلب لوگوں کو بتا دے، ٹھیک ہے، کیونکہ عموماً نمازی وغیرہ یہ مقرر ہی ہوتے ہیں کہ مطلب جو محلے وغیرہ کے ہوتے ہیں تو پھر یہ اس کو بتا دے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے اس کی نیچے حاشیے میں انہوں نے لہذا ایک صورت ایک بیان کی ہے کہ لا یلزم الامام الاعلام ان کان قوما غیر معین، مطلب اگر قوم معین نہیں ہے، مثلا تو کسی شہراء پر یعنی کسی سڑک وغیرہ پر اس طرح کا کوئی معاملہ ہے جو مسجدیں ہوتی ہیں تو ان کی الگ انہوں نے صورت بیان کی ہے، لیکن عموماً جو ہوتا ہے یہ مسجد نمازی وغیرہ مقرر ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر بھی جتنا ممکن ہو لوگوں کی نمازوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور امام کو بھی چاہیے کہ مسائل وغیرہ سیکھے، کیونکہ عموماً یہی ہوتا ہے کہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، مسائل پڑھتے نہیں ہیں۔ ہم خود دیکھتے ہیں کہ کتنے کتنے سالوں سے نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، نہ قرات کا کوئی عطا پتہ ہوتا ہے، نہ نماز کے مسائل کا پتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کوشش کر کے اتنا بڑا یہ اہم اور نازک معاملہ ہوتا ہے امامت کروانا، ٹھیک ہے، کہ ساری نمازوں کا گویا کہ امام ذمہ دار ہوتا ہے، تو اب اتنا بڑا نازک معاملہ تو قیامت دن کیسے جواب دے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سوچ کی کمی ہے۔ تو بہرحال مسائل اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ یاد ہیں سمجھ میں ہیں تو ان کو دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔